بلی پالتو بلی گوشت خور ممالیہ جانور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو قریباً 10,000 پہلے سدھایا یا پالتو بنایا۔ آج بلی عام پالتو جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے، مگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی کو کیوں اور کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بلیوں کو پہلے شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی ہیں، اور آج تک یہ جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقاصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے اور چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ بلی کا خاندان یا گربہ خو جانوروں میں عموماً بڑی اور چھوٹی بلیاں شمار ہوتی ہیں۔ بڑی بلیاں جیسے ببر شیر، چیتا، تیندوا، باگھ وغیرہ ہیں، اور چھوٹیوں بلیوں کی کئی اقسام ہیں جن میں زیادہ تر پالتو ہیں۔ بڑی بلیاں عموماً جنگلی ہوتی ہیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوان میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، اور وہ اسے نہ تو کھانے کو کچھ دیتی تھی اور نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ اور بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، کبشہ بن کعب بن مالک جو ابن ابی قتادہ کی بیوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس میں سے پینے لگی، تو انہوں نے برتن کو ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا اور میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے کہ اے کبشہ، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تو میں نے جواب دیا جی ہاں، تو وہ کہنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس اور پلید نہیں ہیں بلکہ یہ تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ ان دونوں کی روایات کو امام بخاری اور دار قطنی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بلی کی خرید و فروخت منع ہے۔ صحیح مسلم میں ابو زبیر سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ بلی کو عربی میں سنور کہا جاتا ہے۔ یہ جانور متواضع ہے کہ انسان کے گھروں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوہوں کے دفع کرنے کے لیے پیدا کیا۔ عربی میں اس کے نام اور اس کی کنیت ابو خداش، ابو غزوان، ابو لہشم، ابو شماخ ہے۔ بلی اور عرابی کا قصہ اس کے ناموں کے متعلق مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک عرابی نے ایک بلی پکڑی، مگر اس کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ جانور کون سا ہے۔ جس شخص سے وہ ملتا اس سے نام پوچھتا، ہر شخص اس کے مختلف نام بتلاتا۔ پہلے شخص نے کہا کہ یہ سنور ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ ہرتا، تیسرے نے کہا کہ یہ کیت ہے، چوتھے نے کہا کہ یہ زیون ہے، پانچویں شخص نے خدی، اور چھٹے نے ختیل، اور ساتویں نے دم بتایا۔ اس عرابی نے خیال کیا کہ جس جانور کے اتنے نام ہیں وہ قیمت میں بھی گراں ہوگا، چنانچہ وہ اس بلی کو فروخت کرنے کی غرض سے بازار پہنچا۔ وہاں اس نے کسی سے پوچھ لیا کہ یہ بلی کتنے کی بیچو گے؟ عرابی نے جواب دیا کہ 100 درم کی۔ خریدار یہ سن کر تعجب سے بولا 100 درم؟
اگر تم اس کا نصف درہم ہی مل جائے نا تو بہت ہے۔ اعرابی یہ سن کر بلی کو پھینک دیا اور کہنے لگا کہ خدا کی پناہ، اتنے زیادہ نام اور اتنے کم دام۔ ایک حدیث میں بلی کا تذکرہ ہے کہ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھر میں تشریف لے جاتے اور اس کے کرب و جوع جو دوسرے گھر تھے وہاں پر نہیں جاتے تھے۔ دوسرے گھر والوں نے آپ سے شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں قدم رنجہ نہیں فرماتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے یہاں کتا رہتا ہے، اس وجہ سے نہیں آتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے بھی یہاں بلی رہتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلی تو صبا ہے، یعنی بلی اور کتا ایک حکم کے تحت نہیں آتے۔ رکن الدولہ کا ایک عجیب واقعہ کہ رکن الدولہ کی ایک بلی تھی جو اس کی نشست گاہ میں حاضر باش رہتی تھی۔ اگر کوئی حاجت مند اس سے ملاقات کے لیے آتا تو اس کے پاس کوئی ملاقات کا ذریعہ نہ ہوتا تو وہ ایک پرچہ پر اپنی حاجت لے کر بلی کے گلے میں لٹکا دیتا۔ بلی اس کو لے کر رکن الدولہ کے پاس پہنچ جاتی، وہ اس پرچہ کو پڑھ کر اس کا جواب لکھ کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا، اس کو حاجت مند کے پاس پہنچا دیتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی اہل کشتی کو چوہوں سے اذیت پہنچنے لگی تو آپ نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، جس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل پڑی۔ اسی بنا پر بلی کی صورت شیر سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان بلی کو نہ دیکھے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر سکتا۔ بلی کی لطافت اور ظرافت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے لعاب دہن سے اپنے چہرہ کو صاف کرتی ہے۔ اگر اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو جھٹک دیتی ہے۔ جب موسم سرما کا آخر ہوتا ہے تو نر کی شہوت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ جب مادہ تولید کی سوزش سے اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو وہ بہت چیختا ہے۔ جب تک کہ وہ مادہ خارج نہیں ہوتا اس کو سکون نہیں آتا۔ جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شدت محبت سے ایسا کرتی ہے۔ بلی جب پیشاب کرتی ہے تو اس کو چھپا دیتی ہے تاکہ چوہا اس کو سونگھنے نہ پائے اور سونگھ کر بھاگ نہ جائے، کیونکہ چوہا اس کے بول و براز کو پہچانتا ہے۔ پیشاب پخانہ کر کے اول وہ اس کو سونگھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ بو زیادہ سخت ہے تو اس کو مٹی وغیرہ میں ڈھانپ دیتی ہے تاکہ بدبو اور جرم دونوں چیزیں چھپ جائیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ سمجھ بوجھ اس وجہ سے دی تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ بھی اپنا بول و براز پوشیدہ کر دیا کریں۔ جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہ بلی کسی دوسری بلی کو وہاں آنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی آ جاتی ہے تو دونوں میں سخت لڑائی ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر رقابت کی آگ سلگ جاتی ہے۔ گھریلو بلی یہ خیال کرتی ہے کہ کہیں مالک غیر بلی سے مانوس نہ ہو جائے اور میری خوراک میں شریک نہ کر دے، اور اگر شریک نہ کرے تو مالک کی محبت نہ بٹ جائے۔ اگر بلی کسی وقت مالک کی کوئی ایسی چیز چرا لیتی ہے جو مالک نے احتیاط سے رکھی ہوتی ہے تو بلی اس ڈر سے کہیں ماری نہ جاؤں بھاگ جاتی ہے۔ مالک اپنے پاس سے جب اس کو دفع کرتا ہے تو خوش آمد کرنے لگتی ہے اور اپنا بدن اس کے پیروں پر مس کرنے لگتی ہے۔ وہ ایسا اس وجہ سے کرتی ہے، وہ خیال کرتی ہے کہ خوش آمد کرنے سے اس کو اپنے مقصد کی معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا، کیونکہ ہاتھی جب بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ مشہور ہے کہ اہل ہند میں ایک لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے بلی کی بدولت شکست کھا گیا۔ بلی کی 3 قسمیں ہیں، اہلی، وحشی اور سنور الزباد۔ اہلی اور وحشی دونوں کے مزاج میں غصہ ہے، زندہ جان کا یہ پھاڑ کر کھا جاتی ہیں۔ کئی باتوں میں بلی انسان کے مشابہ ہے، مثلا انسان کی طرح وہ چھینکتی ہے اور انگڑائی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز لیتی ہے۔ بلی سال بھر میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے اور اس کی مدت حمل 50 دن ہے۔ جنگلی بلی کا ڈیل ڈول اہلی بلی سے زیادہ ہوتا ہے۔ جنگلی بلی اور گھریلو بلی کا کھانا حرام ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلی درندوں میں سے ہے، اس سے آپ کا منشا حکم بیان کرنا ہے۔ جس طریقہ پر درندوں کا گوشت حرام ہے اسی طریقہ پر بلی کا گوشت بھی حرام ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث نقل کی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند امام احمد سنین ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو جنگلی بلی پر محمول فرمایا ہے بھی اور شرع کی ممانعت جنگلی بلی سے ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے، حتیٰ کہ اگر لوگ اس کا رواج ہدایہ وغیرہ دینے کی صورت میں ہو جاتا یا لوگ اس کو رعایت پر لیتے ہیں تو یہ اس پر قبیل ہو جاتے ہیں جس کے اندر نفع ہوتا ہے، اس صورت میں بھی جائز ہے اور اس کی قیمت بھی حلال ہوگی۔ بلی کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنی زندگی کا 70% حصہ سو کے گزارتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔